السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، عزیز طلبہ، امت کی پردہ نشین خواتین، امت کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آج اس جمعۃ المبارک کے موقع پر آپ حضرات کے روبرو جس عنوان پر مجھے گفتگو کرنا ہے، عرض کرنا ہے، وہ عنوان ہے جس کو میں نے پچھلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے اس کی کچھ جھلکیاں بتا دی تھی کہ آنے والے جمعہ میں اس عنوان پر بیان ہوگا. وہ ہے اللہ کے نبی حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں یہودیوں، ظالموں کو شکست کس انداز میں دیے تھے. اس میں سے ایک ہے ان کا معاشی بائیکاٹ کرنا، ان کا سماجی بائیکاٹ کرنا، ان کو معاشی اعتبار سے کمزور کرنا، ان کو سماجی اعتبار سے کمزور کرنا. یہ بھی ایک جنگی ہتھیار، جنگی حربہ اور جنگ میں دشمن کو شکست دینے کے لیے جو حربہ استعمال ہوتا ہے، یہ بھی ایک بہت ہی اہم ترین چیز ہے. آج نہتے اور مظلوم فلسطینیوں پر جو دہشت گرد اسرائیل آئے دن ظلم ڈھا رہا ہے، مظالم ڈھا رہا ہے، بمباری کر رہا ہے، ہر سمت سے، ہر جانب سے، ہر لحاظ سے ان کی زندگیوں کو ان سے چھیننے کی کوشش کر رہا ہے، ان کو مجبور، بےکس، بے بس بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ بیت المقدس کو چھوڑ دے، اپنے زمینوں کو چھوڑ دے، اپنے محبوب وطن فلسطین کو ہمارے حوالے کر دے، اس پر یہودیوں کا قبضہ ہو جائے،
مسجد اقصیٰ پر یہودیوں کا قبضہ ہو جائے، مسجد اقصیٰ پر یہودیوں کا پرچم لہرایا جائے۔ اس لیے ہر طرح کے مظالم، میزائل بمباری کر رہا ہے۔ بزرگان محترم، آج جس طرح جس قدر دہشت گرد اسرائیل جو طاقتور اور مضبوط ہوتا ہوا گیا ہے، اپنی چال بازیوں اور مکریوں سے کس طرح وہ مسلم ممالک کے چاروں طرف ہونے کے باوجود اپنے طور پر، اپنے بل بوتے پر ان تمام کو اپنا حامی بنا کر، ان تمام کو اپنا حمایتی بنا کر کے، اپنا حلیف بنا کر کے فلسطینیوں پر جو ظلم کر رہا ہے، یہ اس کی مکاری اور یہ چال بازی کوئی نئی نہیں ہے، بلکہ یہ چال بازی اس کی بہت پرانی ہے۔ یہ ان کو ان کے آباء و اجداد سے وراثت میں ملی ہوئی چیز ہے۔ جب وہ مدینہ کے اندر یہودی آباد تھے تو وہیں سے ان کی یہ چال بازیاں شروع تھی۔ جب حضور کی بعثت نہیں ہوئی تھی تو مدینہ کے اندر چونکہ اوس و خزرج یہ دو بہت بڑے قبیلے تھے، ان دونوں کے درمیان ایک برسوں سے، صدیوں سے جنگ چلی آتی تھی، اور ان دونوں کے حلیف الگ الگ تھے، اور یہ خود یہودی ان دونوں کے درمیان میں پھوٹ ڈالے ہوئے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا مدینہ کے اندر ہم اس وقت چین اور سکون سے رہیں گے جب یہ اوس و خزرج کے درمیان اختلاف ڈالا جائے گا۔ جس طرح آج کے اس زمانے میں انہوں نے خلافت عثمانیہ کو توڑ دیا، خلافت عثمانیہ کو کمزور کر دیا اور اس کو نیست و نابود کر دیا، اس کے خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے میں یہودیوں کا جو کردار رہا ہے، ان کی جو محنتیں رہی ہے، سب سے عیاں اور بیاں ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جب تک خلافت عثمانیہ قائم ہے، مسلمان متحد ہے، مسلم ممالک متحد ہے، ایک ہے، اور جب تک یہ متحد رہیں گے ہم دنیا پر حکومت نہیں کر سکتے، ہم دنیا پر اپنا قبضہ نہیں جما سکتے، ہم پورے عالم پر اپنی سلطنت قائم نہیں کر سکتے۔ ان کو پتہ تھا، اسی لیے انہوں نے آپس میں لڑایا، آپس میں انتشار کو پیدا کیا، آپس میں خلفشار کو پیدا کیا، پھوٹ ڈالا، اور پھوٹ ڈال کر کے آج وہ پورے 57 اس خلافت عثمانیہ کے 50 سے زائد ٹکڑے کر دیے، اور ان پورے 57 ٹکڑوں پر آج وہ خود آج وہ خود حکومت کرتے ہیں۔ ان کو ان تمام 57 ممالک کو اپنے اشاروں پر نچاتے ہیں، اپنی انگلیوں پر نچاتے ہیں، اپنا غلام بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے آج مظلوم فلسطینیوں پر آئے دن بمباری کر رہا ہے، معصوم بچوں کو قتل کر رہا ہے، 4000 سے زائد بچے شہید ہو گئے، اور 8000 سے زائد بڑے بوڑھے نوجوان لڑکے لڑکیاں یہ تمام کے تمام شہید ہو گئے، اور پھر وہاں مملکتیں اور پراپرٹی، جائیدادیں، گھر، مکانات، یہ سب کے سب اس نے منہدم کر دیے۔ 50 سے زائد مساجد کو اس نے مسمار کر دیا، اور تقریباً 200 اسکول، کالج اور یونیورسٹی کو بم کے ذریعے سے اڑا کر تباہ و برباد کر دیا۔ تو آج ان تمام نقصان کے باوجود اسلام کا اتنا نقصان ہو رہا ہے، اسلام کی شریعت اتنی بگڑتی ہوئی جا رہی ہے، لیکن کسی ایک کو بھی یہ ہمت نہیں ہوتی مسلم ممالک میں سے، 57 ممالک میں سے، کہ اپنی فوج ڈال کر کے، اپنی طاقت سے، اپنی ہمت سے، اپنے حوصلے سے اس کا مقابلہ کر سکے اور جنگ بند کرنے کی کوشش کرے۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس وجہ سے کہ اس چال بازی اور مکاری سے ان تمام کے اوپر حکومت کر بیٹھا ہے۔ بزرگان محترم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان یہودیوں کو کس طرح شکست دی تھی، مدینہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض یہ کرنا ہے۔ تو اوس و خزرج کے جو حلیف تھے، انہوں نے ان دونوں کے درمیان پھوٹ ڈالا، ان دونوں قبیلوں کے درمیان میں، اور پھر خزرج کے اوس کے الگ الگ حلیف ہو گئے، الگ الگ طور پر حلیف ہو گئے۔ خزرج کے جو حلیف تھے وہ بنو قینقاع تھے،
جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، اوس کے جو حلیف تھے وہ بنو قریظہ اور بنو نذیر تھے۔ یہ چل رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہجرت کر کے، صحابہ ہجرت کر کے مدینے کو آئے، وہاں کے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، ماحول سازگار تھا، محنت کا میدان کھلا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو کام کرنے کا موقع ملا، لہٰذا اس وجہ سے وہاں پر اسلام پھیلتا ہوا گیا، دھیرے دھیرے اسلامی ریاست کی شکل اختیار کر گئی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو مہاجرین صحابہ ہیں، انصار صحابہ کے ساتھ مواخات رکھ دی، ان کو اب بھائی بھائی قرار دے دیا۔ تو یہ ایک سلسلہ چلتا رہا۔ تو جو انصار مدینہ ہیں، یہ انہی اوس و خزرج میں سے، اس قبیلے میں سے جو مسلمان ہوئے ہیں انہی کو انصار صحابہ کہا جاتا ہے، جو مہاجرین صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھائی بھائی کا رشتہ قائم کر دیا تھا۔ تو یہ اس طرح ہو گئے۔ اسلامی ریاست جب قائم ہو رہی تھی تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمام مدینے والوں کو، یہودیوں کو، تمام اوس و خزرج کے قبیلے والوں کو، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، ان تمام لوگوں کو بلا کر کے ایک عہد نامہ تیار کیا، کانسٹیٹیوشن تیار کیا، آئین تیار کی، جس میں بہت سارے دفعات کو اس میں جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مقرر کیا۔ اس میں سے جو دفعات تھے، اس میں سے ایک دفعہ یہ تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے تو کہ یہ جو مہاجرین صحابہ ہیں یہ انصار صحابہ کے ساتھ مواخات اور متحد رہیں گے، بھائی بھائی قرار دے دیے، یہ لوگ ان کا ہر لحاظ سے ساتھ دیں گے، ہر لحاظ سے ان کی معاونت کریں گے، ان کا جو ہے مدد کریں گے، امداد پہنچائیں گے، ہر لحاظ سے دیکھ بھالی کریں گے۔ یہ ایک دفعہ قائم ہو گیا۔ دوسرا جو دفعہ قائم ہوا تھا، دوسرا جو معاہدہ قائم ہوا تھا وہ یہ تھا، ہر قبیلے دوسرے قبیلے کا بھی محافظ ہوگا، یعنی مدینے کے اندر جتنے قبیلے ہیں، کسی ایک قبیلے کا کچھ جانی نقصان ہو جاتا ہے یا مالی نقصان ہو جاتا ہے تو وہ دوسرا قبیلہ جانی نقصان کے وقت پوری طرح اس کا ساتھ دے گا، مالی نقصان ہوتا ہے تو اس وقت میں بھی وہ دوسرا قبیلہ اس کا ساتھ دے گا۔ یہ قائم ہوا۔ اسی طرح ایک اور قائم ہوا تھا، وہ یہ تھا، باہر سے اگر کوئی دشمن آ جائے، باہر سے کوئی دشمن حملہ کرے مدینے کے اندر، چاہے وہ مسلمان پر، چاہے وہ اوس و خزرج کے قبیلے کے مسلمان پر، چاہے وہ مہاجرین صحابہ جو مسلمان ہیں ان پر کوئی دشمن باہر سے آ کر کے، صرف وہ دشمن کسی مہاجر کا ہے، کسی انصار کا ہے، کسی خاص قبیلے کا ہے، لیکن وہ دشمن کسی خاص قبیلے کا بھی ہو، لیکن اس کا دفاع پورے مدینے والے مل کر کے کریں گے۔ دفاع میں مہاجر بھی ساتھ رہے گا، دفاع میں انصار بھی ساتھ رہے گا، دفاع میں اوس کے قبیلے کے لوگ بھی رہیں گے، خزرج کے قبیلے کے لوگ بھی رہیں گے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ سارے کے سارے یہودی بھی ایک ساتھ ہو کر، متحد ہو کر اس دشمن کا دفاع کریں گے۔ یہ طے ہوا تھا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت ہی دور اندیشی کے ساتھ میں یہ دفاع قائم کیا تھا اور یہ بہت ضروری تھا۔ اسی وجہ سے یہ دفعہ قائم ہونے ہی کی وجہ سے بعد میں پتہ چلا کہ یہ یہودی اندر سے الگ ہیں، باہر سے الگ ہیں۔ انہوں نے اپنے طور پر اس کو قبول تو کر لیا تھا، اور اسی چیز کو اگر دیکھتے ہوئے یہ جو 57 ممالک ہیں، ان کو ان تمام چیزوں پر سوچنا چاہیے تھا۔ 57 ممالک بنے ہوئے ہیں، ان تمام کا قرآن ایک ہے، ان تمام کی حدیثیں ایک ہے، ان تمام کی نبی ایک ہیں، ان تمام کے مسلک اور مشرق ایک ہیں، ایک نماز ان کی ایک ہے، روزہ ان کا ایک ہے، ان کے تہوار ایک ہیں، ان کے سارے مذہبی چیزیں ایک ہیں، ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ایک ساتھ روزہ رکھتے ہیں، ہر لحاظ سے عیدیں ایک ساتھ مناتے ہیں، لیکن جب دشمن حملہ کوئی کرے تو کیوں متحد ہو کر کے اس کا دفاع نہیں کرتے؟ اس چیز کو بھی اگر دیکھ لیتے ہیں، جو حضور نے ریاست مدینہ کے وقت جو میثاق مدینہ بنایا تھا، اس چیز کو بھی اگر وہ فالو کرتے تو آج ان فلسطینیوں کا جو نقصان ہوا، 12,000 سے زائد جو شہید ہوئے ہیں، آج یہ شہادتیں نہیں ہوتی۔
4000 سے زائد بچے شہید نہیں ہوتے، لیکن انہوں نے اس میثاق کو، اس معاہدے کو، یہ سارے کے سارے 57 ممالک لوگوں نے بھلا دیا ہے۔ انہوں نے اس حدیث کو سامنے نہیں رکھا، انہوں نے ان تمام چیزوں کو، حضور کی سیرت کو سامنے نہیں رکھا، رکھتے تو آج یہ نوبت نہیں آتی۔ تقریباً پوری دنیا کی ایک علماء کی یونین ہے جس میں بہت سارے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، اور اس طرح کوئی عالم اسلام پر آنچ آتی ہے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرتے ہیں۔ وہ علماء کی اس یونین نے یہ مظلوم فلسطینیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، جو ان کو مارا جا رہا ہے، نقصان کیا جا رہا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں انہوں نے ایک فتویٰ قائم کیا، فتویٰ بنایا، اور یہ فتویٰ لگا دیا کہ فلسطین کے ملک، فلسطین کے آس پاس جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، مصر ہے، لبنان ہے، سیریا ہے، یہ سارے کے سعودی عرب ہے، ان تمام پر مسلم حکمرانوں پر جہاد فرض ہے۔ یہ فتویٰ لگا دیا جہاد فرض ہے، اور جہاد فرض ہونے کا اعلان کے باوجود کوئی بھی آگے آنے کو تیار نہیں۔ اور اس کا جو اصول کیا ہوتا ہے، جہاد فرض ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی جہاد کا فرضیت کا جو اصول و ضوابط کیا ہوتے ہیں، الاقرب فالاقرب کے حساب سے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور وہ اگر جب لڑائی ہوتی ہے تو عام مسلمانوں پر نہیں ہوتا، عام مسلمانوں پر جہاد کی فرضیت پوری طرح ایک دم سے لاگو نہیں ہوتی، فوجی طاقت کے حساب سے پہلے حکمرانوں پر ہوتا ہے۔ جس طرح اگر آپ دیکھیں کہ حضور مدینے کے اندر تھے، جتنے بھی غزوات حضور نے کیے ہیں، ان تمام غزوات میں صرف ایک غزوہ ہے جس میں حضور نے اعلان کیا تھا کہ اس میں تمام کو جانا پڑے گا، وہ ہے تبوک۔ غزوہ تبوک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کر دیا تھا کہ اس میں ہر مسلمان آ جائے، اس میں تمہاری آزمائش ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوا تھا کہ سب کو اس میں شامل ہونا ہے۔ تو اس میں سے 3 صحابہ نہیں گئے تھے، ان کا بائیکاٹ 50 دن تک ہوا تھا، اور وہ بھی اپنے آزار، اپنے لوازمات کی وجہ سے، اپنی مجبوری کی وجہ سے نہیں گئے تھے، لیکن حضور نے 50 دن تک بائیکاٹ کیا تھا۔ اس کے علاوہ تمام غزوات میں دیکھ لیجیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مخصوص مجاہدین کی جمعیت کو لے کر کے جہاد کیا، مخصوص جنگجوؤں کی جمعیت کو لے کر کے حضور نے جہاد کیا ہے۔ تو یہ مخصوص لوگوں کا جو جنگی حربے جانتے ہیں، جنگجو ہوتے ہیں، تو یہ تمام مسلم حکمرانوں پر، عرب حکمرانوں پر یہ جہاد فرض ہے، لیکن کوئی اس فرضیت کو ماننے کو اور اس پر عمل کرنے کو، عمل پیرا ہونے کو تیار نہیں ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ جہاد فرض ہو گیا، لو ہتھیار اور لڑنے کے لیے جاؤ، کوئی جنگل راج نہیں، اصول ہوتے ہیں، ضوابط ہوتے ہیں۔ یہ مسلم حکمرانوں کا، عرب حکمرانوں کا کام یہ تھا کہ اگر یہ اصول جو حضور نے مدینے کے اندر بنائے ہیں، اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اگر کرتے تھے تو آج ان کی ذمہ داری تھی کہ اس فتوے پر عمل کرتے، اس حکم پر عمل کرتے ہیں، ساتھ دیتے۔ صرف اگر اتنا بھی کر دیتے، سعودی عرب کا جو حکمران ہے وہ صرف یہ اعلان کر دیتا کہ اگر تم جنگ بندی نہیں کرو گے تو ہم جو یہاں سے تیل تمہیں سپلائی کرتے ہیں وہ بند کر دیں گے، تمہیں تیل نہیں ملے گا، اور تمہارے ملک میں قائم جو ایمبیسی ہے اور تجارتی روابط ہے، تجارتی روابط، اس کو بھی ہم منسوخ کر دیں گے، اس کو ہم ختم کر دیں گے، تجارتی تعلقات اور روابط تمہارے سے نہیں رہیں گے۔ یہ بھی اگر اعلان کر دیتے تو اس کی معاشی اتنی کم، معاشی بائیکاٹ ہو جاتا، معاشی اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے کمزور ہو جاتا، اور اس کمزوری کی وجہ سے وہ دہشت گرد اسرائیل جنگ بندی پر مجبور ہو جاتا۔ بجائے اس کے ہم کو یہ خبر ملی، نیوز ملی کہ ملک یمن میں مظلوم فلسطینیوں پر دہشت گرد اسرائیل بمباری کر رہا ہے، اس کی روک تھام میں اس نے اس پر عمل کرتے ہوئے جب میزائل کو داغنے کے لیے وہاں کے فوجی لوگوں نے فوج نے جب میزائل کو داغنے کے لیے میزائل بھیجا تو اس کی روک کے لیے یہ مصر، جو مصر کے فلسطین کے بارڈر سے لگا ہوا ہے، اور صدیوں پہلے اس مصر میں فرعون رہتا تھا،
فرعون کی حکومت وہاں پر ہوئی ہے، اور آج بھی اس ایجپٹ میں، مصر کے اندر فرعون کی لاش رکھی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے اسی کا وہ اثر ہو، اسی کے اثر ہو، تو وہاں کے حکمرانوں کے اندر ابھی بھی فرعونیت باقی ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود، بازو میں، پڑوس میں ہونے کے باوجود کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں، بارڈر کھولنے کے لیے تیار نہیں، ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، نہ ہی فوجی طاقت دینے کے لیے تیار ہے، کسی لائن سے فلسطین کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ پتہ چلا وہ فرعون جو وہاں پر حکومت کرتا تھا، فرعون تو ختم ہو گیا، لیکن فرعونیت اپنی باقی رکھ کر کے گیا ہوا ہے۔ یہ سارے کے سارے انہی کی نسل سے ہو سکتے ہیں۔ اتنا خون خرابہ ہو رہا ہے، دہشت گرد اسرائیل معصوم بچوں کو خون میں بہلا رہا ہے، لیکن اپنی فرضیت سے وہ کوسوں دور ہے۔ مصر اپنی فرضیت کو بھلا بیٹھا ہے، اپنی ذمہ داری کو بھلا بیٹھا ہے۔ کیوں؟ فرعونیت ان کے اندر قائم ہے۔ تو جب یہاں سے یمن نے میزائل کو داغا، تو اس کی روک کے لیے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اس نے اس میزائل کو وہاں پر دہشت گرد اسرائیل پر داغنے سے روکنے کے لیے ٹیکنیکل کے ذریعے سے اس کو روکا، اور اس کو روک کر اپنی فرعونیت کو ثابت کیا۔ یہ سعودی عرب کے حکمران نے بھی اپنی فوجی طاقت کے ذریعے سے اس میزائل کو وہاں پر برسنے سے روکا اپنی اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے گرے ہوئے ہیں، کتنی جو ہے اپنی غلامی ثابت کر رہے ہیں، دہشت گرد اسرائیل کی وفاداری میں کتنا گرے ہوئے ہیں، سب کچھ ختم کر دیے۔ ابھی اس 3 مہینے کے اندر، ہر سال ان مہینوں کے اندر ان کا موسم ریاض ہوتا ہے، جو وہاں کا کیپٹل سٹی ہے جس کو ریاض کہتے ہیں، اس علاقے کو، اس ایک فیسٹیول چل رہا ہے۔ اس فیسٹیول میں ہر سال وہ 3 مہینے کرتے ہیں، اور پوری دنیا بھر کے تمام جو میوزک میں، ناچ گانے میں، عیاشی میں، عیاری میں جو مشہور کھلاڑی ہیں ملک ہندوستان سے، یہاں کے ایکٹر جو سب سے مشہور ہے اس کو وہاں پر بلایا گیا، جس کا نام سلمان ہے، اور پھر جو فٹ بالر جو مشہور ہے رونالڈو، اس کو وہاں پر بلایا گیا۔ اس طرح دنیا کے بہت سارے لوگوں کو جو عیاشی میں مشہور ہیں، بے حیائی میں مشہور ہیں، جن کے ذریعے سے دنیا کے بڑے بڑے نوجوان لڑکے لڑکیاں، مسلمان لڑکے لڑکیاں بے حیائی میں مبتلا ہو گئے، ایسے لوگوں کو وہاں پر بلا کر فیسٹیول کر رہا ہے، جبکہ یہاں پر فلسطین کے اندر معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں، تباہ و بربادی ہو رہی ہے، بمباری کر رہا ہے۔ اپنا فرض ہے ان کا ساتھ دینے کا، دہشت گرد اسرائیل کو شکست دینے کے لیے فوجی طاقت فراہم کرنے کا، باوجود اس کے وہاں پر نیم برہنہ لڑکیوں کو فیسٹیول کے نام پر نچا رہا ہے۔ اللہ حفاظت کرے، یہ سب کام ہو رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ چیز ہے کہ وہ ہو سکتے ہیں عرب مسلمان صحابہ کی اولاد ہو، لیکن صحابہ کی اولاد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے گناہوں کو پسِ پشت ڈال دیا جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیجیے، ہم ان کو صحابی ہونے کی حیثیت سے مانتے ہیں، ان کے گھوڑے کی دھول کو بھی تمام قطب کے برابر تک نہیں سمجھتے، اپنے آنکھوں سے لگا کے اپنے سر پر لگاتے ہیں، ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، صحابی مانتے ہیں، اور ان کو اپنے عقیدے کا حصہ مانتے ہیں، لیکن انہوں نے وہ کام کیے، وہ انجام دیے، وہ اپنے ان کے کارنامے وہ ہیں، ان کو وہ تقدس حاصل ہو گیا، وہ فضیلت، وہ سعادت حاصل ہو گئی، اس وجہ سے پوری دنیا ان کو صحابی مانتی ہے۔ لیکن انہی کا بیٹا یزید جب وہ ظلم میں، فسق و فجور میں، ظالمانہ انداز کی حکومت کرنے میں بہت آگے چلا گیا، پوری دنیا کے مسلمان آج اس کو ملعون زمانہ سمجھتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے کام میں سے تھے، ہے وہ صحابہ کی اولاد میں سے، صحابی کی اولاد میں سے، وہ صحابی کا اولاد ہونے کا شرف حاصل ہے، لیکن کام ایسے ہونے کی وجہ سے اس کو لوگ لعنتی کہتے ہیں، ملعون کہتے ہیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن کام کاج کی وجہ سے آدمی جو ہے بہت گر جاتا ہے، گری ہوئی حرکتیں کرنے لگتا ہے، تو لوگ ان کے اوپر لعنت بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ میثاق معاہدہ ہوا تھا، تو یہ معاہدے کے اندر، یہ معاہدہ جب ہوا تو یہودیوں کو یہ معاہدے پسند نہیں تھے، کیونکہ ان کے اندر جو چال بازی اور مکاری تھی،
3 وجہ سے ان کو یہ معاہدہ پسند نہیں تھا، کیونکہ سب سے پہلے تو یہ کہ حضور نے جو مواقعات قائم کی تھی، مواقعات کے ذریعے سے اتحاد قائم تھا، اور ان کی چال بازیوں میں مکاری میں سب سے پہلی مکاری یہ ہے کہ جس جگہ ہم رہتے ہیں وہ جگہ اگر کوئی دوسری قوم متحد ہوتی ہے تو ہماری حکومت نہیں چل سکتی۔ تو حضور نے مہاجرین اور انصار کا جو مواقعات قائم کیا، اس میں اتحاد قائم ہو گیا، تو اب اس اتحاد کو توڑنا پڑے گا۔ بظاہر انہوں نے مان لیا تھا لیکن اندرونی طور پر نہیں مانا تھا۔ تو اسی طرح، اور دوسری چیز یہ ہے یہ ہے کہ ان کا وہاں پر مدینے کے اندر جو سب سے بڑا کاروبار تھا وہ سودی کاروبار تھا، سود لیا کرتے تھے، اور سود کس سے لیا کرتے تھے؟ اوس و خزرج کے لوگوں سے لیا کرتے تھے۔ اگر اوس و خزرج مسلمان ہونے لگے اور اسلامی ریاست یہاں پر قائم ہو جائے، سود حرام ہو جائے گا، ناجائز ہو جائے گا۔ اب ہم سود کس سے کھائیں گے؟ اوس و خزرج سود اگر دینا بند کر دیں گے تو ہمارا کاروبار ختم ہو جائے گا، ہماری معاشی حالت بدتر ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے بھی اس معاہدے کو، اس کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے تھے۔ اب اس کے اگینسٹ میں وہ کیا کرنے لگے؟ وہ جو مسلمان ہوتے تھے اس کو شک میں مبتلا کرتے تھے، اندرونی طور پر سازشیں کیا کرتے تھے، چال بازیاں کیا کرتے تھے، یہ سب کچھ ہوا کرتا تھا۔ تو پھر اس کے بعد جب یہ معاہدہ ہوا تو دھیرے دھیرے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ مواقع دیکھے جس مواقع میں ان کو اپنے عہد پر باقی رہنا تھا۔ جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر کے موقع پر یہودیوں کو ساتھ دینا تھا لیکن انہوں نے ساتھ نہیں دیا، باوجود اس کے انہوں نے مدینے کے اندر یہ بات پھیلا دی کہ حضور کا انتقال ہو گیا، اور پھر جو ہے قریش لوگ ان پر حاوی ہو گئے، مسلمانوں کا صفایا ہو گیا۔ اس طرح انہوں نے اندرونی طور پر سازشیں کی، لیکن پوری کھلی طرح ان کی عہد شکنی ظاہر نہیں ہوئی۔ مدینے کے اندر آئے، کچھ دن گزر گئے، اور مدینے کے اندر ان کے 2 بہت بڑے بڑے کاروبار تھے۔ ایک یہودی لوہار تھے اور سنار تھے، صراف تھے۔ تو چونکہ سنار اور زیورات کا کام اور زیورات کا کاروبار ان کے ہاتھ میں تھا، تو زیورات خریدنے کے لیے عورتیں بھی جایا کرتی تھیں ان کی مارکیٹ میں، تو مسلمان عورتیں بھی گئیں زیورات خریدنے کے لیے، کیونکہ وہ مرد پسند نہیں کرتا، دیکھ کر کے عورتوں کو پسند ہی کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ بنو قینقاع یہودیوں کے کچھ لوگ اس ایک عورت، مسلم عورت کو پکڑ کر ان کو برہنہ کر دیے، اور سرے بازار برہنہ کرنے کے بعد وہ مسئلہ اٹھا، حضور تک گیا، اور اس مسئلے کے اندر ایک یہودی بھی مر گیا اور ایک مسلمان بھی شہید ہو گیا۔ اور پھر جب مسئلے کو ختم کرنے کے حضور بذات خود تشریف لے گئے، بھی ہو گیا ہے، اس کو مسئلے کو رفع دفع کرو، معافی تلافی کر لو اور عہد کو باقی رکھو۔ لیکن اس وقت بنو قینقاع کے سردار نے کہا، حضور آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا تم قریش کو مار کر کے اپنے آپ کو کرم خواہ سمجھ رہے ہیں؟ وہ جنگجو نہیں تھے، ہم جنگجو ہیں، اگر ہمارے سابقہ پڑ گیا تو تم کو ہم سبق سکھائیں گے۔ اس طرح انہوں نے کہہ دیا اور دھمکی دی۔ اس دھمکی پر حضور نے ان سے جہاد کرنے کا اعلان کر دیا، جنگ کرنے کا اعلان کیا، اور جنگ کرنے کے لیے گئے۔ اور جب محاصرہ ہوا، تقریباً 15 سے 25 دن تک محاصرہ ہوا، اور پھر وہ اپنے گھٹنے ٹیکے اور معافی مانگے۔ حضور نے ایک شرط پر ان کو جو ہے ان کی معافی کو قبول کیا، وہ یہ کیا کہ تم یہاں سے لوہے کے جتنے بھی سامان ہتھیار ہیں اس کو چھوڑ کر جو لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ۔ انہوں نے مال زر سب کچھ یہاں سے لے کر کے خیبر میں آباد ہوئے، خیبر میں وہاں پر گئے۔ اس طرح وہاں سے مدینے سے ان کا صفایا ہو گیا یہودیوں کا۔ خیبر میں وہاں پر چلے گئے، وہاں بھی انہوں نے اپنی سازشیں سے پیچھے نہیں ہٹے، اپنی مکاریوں سے پیچھے نہیں ہٹے، اپنے چال بازیوں سے پیچھے نہیں ہٹے۔ وہاں رہتے ہوئے انہوں نے چال بازیاں کی، کیونکہ میں نے پہلے کہا تھا کہ سارے کے سارے ان کی کھٹی میں، ان کی فطرت میں، ان کی خصلت میں یہ بات ہے کہ یہودی جہاں بھی رہے گا اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے آپس میں لڑائے گا، اتحاد قائم ہونے نہیں دے گا۔ تو جب
مدینے کے اندر اتحاد قائم ہو گیا، مسلمانوں کا اتحاد قائم ہو گیا۔ اور اب کیا کیا جائے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، اتحاد ختم کرنے کے لیے؟ تو انہوں نے قریش کو، آس پاس کے تمام قریش کے قبائل کو بھڑکانا شروع کیا، اور بھڑکا کر انہوں نے ایک لشکر بنائی، اور اسی لیے غزوہ خندق قائم ہوئی۔ بنیاد بڑی غزوہ خندق کی، غزوہ احزاب کی، انہی کی سازشوں کی وجہ سے، انہی لوگوں کے مکاری کی وجہ سے، انہی یہودیوں کی چال بازیوں کی وجہ سے، محنتوں سے انہوں نے وہ غزوہ احزاب قائم کیا، بنیاد پڑی، اور پیچھے سے ان کی پشت پناہی کرتے رہے، ان کو مال سپلائی کرتے رہے، ہتھیار سپلائی کرتے رہے، ہر طرح سے ان کی امداد پہنچائی۔ لیکن ہونا تھا وہی جو اللہ کو منظور تھا۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور ان کی اس وقت آج شکنی سامنے آ گئی۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوا خیبر کی طرف جاؤ، انہوں نے آج شکنی کی ہے، جو معاہدہ آپس میں طے ہوا تھا آج شکنی ہوئی ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے بڑی بڑی چال بازی کی ہے، مکاری کی ہے، ان پر چڑھائی کرو، حملہ کرو۔ حضور 12,000 کا لشکر لے کر کے وہاں پر پہنچے خیبر کو۔ اس دوران ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی ساتھ میں تھی، وہاں پر خیبر میں پہنچے۔ خیبر کے اندر بڑے بڑے قلعے تھے، تقریباً 4 سے 5 قلعے تھے۔ اخیر میں جو قلعہ بچا ہوا تھا وہ بہت ہی مضبوط، طاقتور اور اسٹرانگ تھا، سب کے سب پناہ لیے ہوئے تھے اس میں، اور اس کی دیواریں بڑی مضبوط تھی کہ صحابہ کی، مسلمانوں کی تیر اور تلوار بھی وہاں پر نہیں جا سکتی تھی، کوئی تلوار سے لڑ نہیں سکتا تھا۔ اندر سب کے سب محفوظ ہوئے تھے۔ حضور 15 سے 25 دن تک اس کا محاصرہ کیے، لیکن کوئی تدبیر سامنے نہیں آئی، کوئی تدبیر سامنے نہیں آئی۔ یہ ان یہودیوں کو کس طرح جھکایا جائے، کس طرح شکست دی جائے، لیکن ہمت نہیں ہارے۔ آخر میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک جنگی تدبیر کو سوچا، وہ یہ تھا کہ یہ اندر جو قائم ہیں، اندر جو یہ لوگ رہ رہے ہیں، یہ کس وجہ سے رہ رہے ہیں، کس غرور میں ہیں، باہر آنے کو کیوں تیار نہیں ہیں، ان کو کس چیز کا نشہ چڑھا ہوا ہے؟ ان کو غرور تھا اپنے مال کا۔ ان خیبر میں پناہ لینے ہوئے، خیبر میں جو محصور تھے، ان یہودیوں کو غرور تھا اپنے مال کا اور اپنی معاشی مضبوطی کا۔ تو اس جوش میں، اس غرور میں وہ لوگ اندر سے لڑنے کے اس میں تھے، اور بے پرواہ تھے، لاپرواہ تھے، کچھ بھی ہو جائے گا لیکن ہم کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس نشے میں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آخر میں اسی تدبیر سے وہ خیبر فتح ہوا۔ وہ تدبیر یہ تھی کہ حضور نے کیا کیا، ان تمام باغات جس سے ان کا بزنس چلتا تھا، ان کی تجارتیں چلتی تھی، وہاں کے کھجور مدینے اور مدینے کے اطراف و اکناف میں، مکے اور مکے کے اطراف و اکناف میں، ملکوں میں وہاں کا کھجور زیادہ تھا، اور وہاں کے نفع اور منافع سے وہ لوگ مضبوط سے مضبوط ہو رہے تھے۔ وہاں کی ساری زمینیں ان کی تھی، اور ان کی وہ تجارتیں وہ کیا کرتے تھے، تو اس تجارت سے وہ مضبوط ہو رہے تھے۔ حضور نے اعلان کرا دیا کہ جتنی بھی ان یہودیوں کے باغات ہیں، کھجور کے باغات، کھیت اور کھلیان ہیں، ان تمام کو ایک ایک کر کے کاٹنا شروع کر دو، ایک ایک کر کے کاٹنا شروع کر دو۔ لہٰذا حضور کے حکم کے مطابق وہ باغات کے ایک ایک کھجور کو توڑنا اور کاٹنا شروع کر دیا۔ تو پھر اس کے بعد اندر میں جو چھپے یہود تھے، انہوں نے محسوس کر لیا اگر یہ باغات کے کھجور کے درخت اگر کٹنا شروع ہو گئے تو ہم تو کمزور ہو جائیں گے، ہم نہتے ہو جائیں گے، ہم غریب ہو جائیں گے، ہمارے پاس کچھ باقی نہیں رہے گا، ہم بے بس ہو جائیں گے، لاچار ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد وہ دھیرے باہر نکلے اور کہنے لگے کہ ان کو آپ کچھ مت کرو، ہم جو ہے معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں۔ حضور نے اعلان کر دیا، جب جا کر کے وہ خیبر کو فتح ملی، خیبر میں فتح ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیبر کی فتح دے دی، اور وہ لوگ جھک گئے۔ اس شرط پر ان کو جو ہے وہاں سے جلا وطن کر دیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ جتنا بھی مال و زر ہے وہ سب کا سب چھوڑ کر یہاں سے روانہ ہو جاؤ، جلا وطن ہو جاؤ۔ تو جو مال اور زر تھے، جائیدادیں تھیں، وہ سب چھوڑ کر کے وہاں سے ان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ آج بھی یہ یہود، یہ دہشت گرد اسرائیل جس غرور پر وہ ناچ رہا ہے اور جس نشے میں وہ مبتلا ہو کر کے مظلوم اور معصوم فلسطینیوں پر بمباری کر کے پوری دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ
آئی ایم اسٹرانگ، یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں سب سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوں، میرا کچھ کوئی بگاڑ نہیں سکتا، وہ ہے معاشی چیز، اس کی تجارت، اس کی معیشت۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو جنگی تدبیر اختیار کی تھی، آج کے پوری دنیا کے مسلمانوں کو آج ہمیں یہ کرنا پڑے گا۔ یہ الگ چیز ہے، دعائیں کر رہے ہیں الحمدللہ، فجر کی نماز میں قنوت نازلہ ہو رہی ہے، ان کو بددعائیں دی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعاؤں کو قبول ضرور کرے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے، اگر راستے کھل جاتے ہیں تو معصوم فلسطینیوں کو ہم اپنی مالی تعاون بھیج سکتے ہیں، جانی تعاون بھیج سکتے ہیں، اگر اللہ راستہ کھول دے تو انشاءاللہ العزیز۔ لیکن تیسری چیز یہ ہے، جو ہر امت کا ایک ایک شخص اس جنگ میں شامل ہو سکتا ہے، مظلوم فلسطینیوں کے حق میں کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے، وہ ایک چیز یہ ہے کہ آپ اپنے طور پر اس اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اپنے گھر میں ایک بھی چیز اسرائیلی پروڈکٹ کو آنے نہ دیں۔ ایک تو یہ کہ اپنے طور پر اس کا مصنوعات کو بائیکاٹ کریں، دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی بھی اپنے طور پر ہو سکے تو اس کی مہم چلائیں، پرچے اس کے نکال کر تقسیم کریں، ایک ایک دکاندار کو جا کر کے سمجھائیں، ایک ایک شخص کو جا کر کے سمجھاتے رہیں۔ اگر ان کی طرف سے کچھ آ جاتا ہے، سب سے پہلے تو آپ یوں سمجھیں کہ اگر آپ کے بیٹے کو یا آپ کے بھائی کو، آپ کی ماں کو، آپ کے باپ کو یا آپ کی بیوی کو اگر کوئی قتل کرے کسی کپڑے کی دکان والے، تمہارے ہی رہنے والے کسی کپڑے کی دکان والے نے اگر قتل کر دیا، تو کیا آپ اس دکان میں کپڑے لینا پسند کریں گے؟ اس دکان کے ساتھ میں کوئی تعلقات قائم کرنے کا پسند کریں گے؟ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی اس کو پسند نہیں کر سکتا۔ کیا آپ یہ کہیں گے کہ اگر میں صرف اس دکان کا بائیکاٹ کروں گا تو اس کا کیا نقصان ہوگا، یہ کہہ کر کہ آپ پھر بھی اس کے ساتھ میں تعلقات قائم کریں گے؟ ایسا آدمی نہیں کر سکتا، بے حیا بے شرم ہی ہوگا جو اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ میں تعلقات قائم کرے۔ تو بزرگان محترم، یہ مظلوم فلسطین، یہ فلسطین کے اندر جو شہید ہونے والے بچے ہیں، کیا وہ بچے ہمارے بچے نہیں ہیں؟ کیا وہ سب کے سب ہمارے بھائی بہن نہیں ہیں؟ کیا وہ سب کے سب ہماری مائیں اور بہنیں نہیں ہیں؟ ہمیں یہ ایمانی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم چاہے جو بھی ہو جائے، کبھی ہم اسرائیلی مصنوعات کا استعمال نہ کریں۔ گاڑی سے لے کر کھانے کی چیزیں تک، استعمال کرنے کی چیزیں تک ہم کبھی اس کو استعمال نہ کریں اور اس کی پوری مہم چلائیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ ایک فضا پوری عالم کے اندر یہ قائم ہوئی ہے اور یہ خبریں مل رہی ہیں کہ اس کا معاشی نقصان بہت ہو چکا ہے، اور اسی وجہ سے وہ 5 روزہ جنگ بندی کے لیے تیار ہوا۔ یہ مظلوم فلسطینیوں کی جیت ہے۔ آج بھی ایسے مسلمان ہیں کہ جن کی غیرت گوارا کرتی ہے، جن کے اندر ایمان غیرت ابھی بھی باقی ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں مظلوم فلسطینیوں کے لیے۔ تو ہمارا یہ کام ہے، جو حضور نے خیبر کو فتح کیا تھا، معاشی بائیکاٹ کر کے آج ہم اس دہشت گرد اسرائیل کو شکست دے سکتے ہیں، اسرائیلی مصنوعات کو بائیکاٹ کر کے۔ اور یہ وقتی طور پر نہیں کرنا ہے، ہمیشہ کے لیے کرنا ہے، ہمیشہ کے لیے کرنا ہے۔ جو چیزوں میں متبادل موجود ہے، ان متبادل چیزوں کو ہم استعمال کریں۔ جس کا بدل ہمارے پاس موجود ہے، ان چیزوں کو تو ہم کم سے کم استعمال کریں، اور جس کا بدل ہمارے پاس نہیں ہے، جس کا متبادل ہمارے پاس نہیں ہے، جیسے کہ میڈیکل لائن کے اندر آپریشن کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جہاں تک میں نے سنا ہے وہ اسرائیل سے بھی آتی ہیں، جو بڑے بڑے مشینریز ہیں، تو وہاں پر ہم مجبور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ تو جہاں ہم کر سکتے ہیں، کھانے کی چیزوں میں، پہننے کی چیزوں میں، اوڑھنے کی چیزوں میں، گاڑی کی چیزوں میں، جانے اور رہنے کی سینے میں، خریدنے کی چیزوں میں، فروخت کرنے کی چیزوں میں، جہاں پر ہمارے پاس متبادل موجود ہیں، ہمیشہ کے لیے ان یہودیوں کا بائیکاٹ کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔